بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درس قرآن کے اپنی سیریز میں جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے سورہ علق کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن مجید کی نزول کے ترتیب سے پہلی صورت ہے، اور اس میں یقیناً ایک بڑا اہم پیغام وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ پیغام ایسا تھا کہ اس کے اندر انسانی زندگی کا فلسفہ اور لاہ عمل اس طرح کا تھا کہ اس مختصر صورت میں اتنا جامع نظام پیش کیا کہ مکہ کے اس وقت کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ اس نظام کو قبول کرتے ہیں تو انہیں اپنی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اور ظاہر ہے انہیں وہ تبدیلیاں ناگوار تھیں، تو اس لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ارادہ کیا۔ ہم قرآن مجید کی اس صورت کو بھی پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ قرآن مجید کیونکہ ایک بہت اعلیٰ پائے کا کلام ہے، اور اعلیٰ پائے کا جو کلام ہوتا ہے اس میں چند ایک بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گفتگو بہت جامع کرتا ہے، اور اس کی جامعیت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک لفظ میں معنی کے بے شمار شیڈز اور پہلو ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جامع کلام جو ہوتا ہے اس میں استعارہ استعمال کیا جاتا ہے، اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ اصطلاح بظاہر تو ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس اصطلاح کو کھولنے لگتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی ہے، اور معنی کا اور جو اسباق کا ہے وہ پورا ایک سمندر ہوتا ہے، اور اگر اس کو آپ اصطلاح کے طور پہ نہ لیں اور اسے سادہ لفظ میں ترجمہ کر دیں تو اس کے وہ پورے تقاضے اور مفاہیم کھل نہیں پاتے ہیں۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے ساتھ، نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو تخلیق کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ اقرا وربک الاکرم، یہاں پہ املا تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ جب وہ قرآن کی ایپ سے وہاں سے کاپی کر کے تو ادھر پیسٹ کیا ہے تو فونٹ چینج ہونے کی وجہ سے وہ کریکٹر کو چینج کر دیتا ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک لفظ کس طرح سے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے اور اس کے تشبیہ کس چیز سے دی ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، تو اس کا ایک سادہ سا معنی تو یہ لیا جاتا ہے کہ قلم کے ذریعے سے علم کا جو باتیں ہوتی ہیں ان کو دائرہ تحریر میں لایا جاتا ہے، اور کتاب کی صورت میں علم کا پھیلاؤ ممکن ہوتا ہے، یہ معنی بھی اس میں موجود ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے کہ کسی بھی لفظ کو جب ہم اسم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ناؤن جس کو کہتے ہیں، تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں، اور کسی بھی لفظ کو ہم جب ورب کے معنی میں، فعل کے معنی میں یوز کرتے ہیں تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں۔ قلم کو جب ہم اسم کے طور پہ یوز کریں گے تو اس کا مطلب تو پین ہو جائے گا، لیکن اسی قلم کا جب ہم ورب کی صورت میں استعمال کریں گے، فعل کی صورت میں استعمال کریں گے، تو قلم کا مطلب ہے کاٹنا، جیسے سر قلم کرنا۔ تو کاٹنے سے مراد ہوگا، جب اس کو استعارہ اور تشبیہ کے طور پہ لیں گے تو کاٹنے کا مطلب ہوگا تحقیق کرنا، کیونکہ کسی بھی چیز کو جب کاٹا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے، تو اس کے جو اصل ہے، حقیقت ہوتی ہے اور ماہیت ہوتی ہے، وہ انسان پہ کھلتی ہے۔ اب اس سے مراد تحقیق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ مقناطیس انسانوں کے پاس کتنے عرصے سے ہے۔ انسان اس مقناطیس کے اوپر جتنی تحقیق کر رہا ہے، مقناطیس اپنی اتنی ہی خصوصیتیں اور چھپی ہوئی صلاحیتیں انسان کے اوپر کھولتا چلا جا رہا ہے۔ جب انسان کو صرف یہ پتا چلا کہ مقناطیس لوہے سے بنی ہوئی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے،
تو انسان نے اس کا اتنا ہی استعمال کیا. پھر تحقیق سے، تجربے سے جب انسان کو پتا چلا کہ اس کو اگر ہوا میں معلق کیا جائے تو اس کا ایک سرا خاص سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو انسان نے پھر مقناطیس کی اس خصوصیت کو استعمال کر کے کمپس بنایا اور رستہ ڈھونڈنے کے لیے اس کو استعمال کیا. غرض انسان کو جتنا اس کے بارے میں پتا چلتا گیا تو مقناطیس نے اپنی اتنی ہی خوبیاں انسان کے اوپر ظاہر کی، اس سے زیادہ نہیں کی. پھر جب انسان کو پتا چلا کہ مقناطیس کے اپوزٹ سروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر اس کو استعمال کیا جائے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو جب دھکیلتے ہیں مخالف سمت میں تو وہ ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، تو انسان نے اس چیز کو استعمال کر کے جب ٹرین بنائی تو اب وہ ٹرین بغیر انجن کے 550 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اسی دنیا میں دوڑ رہی ہے، اور اسی کو ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے بنانے کا پروگرام آلریڈی تجربات کے مراحل سے گزر رہا ہے. غرض انسان کا علم تحقیق کے اوپر مبنی ہے، اور تحقیق قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر انسان کرے گا تو اس کے اوپر وہ چیزیں کھل جائیں گی جن کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتا. اب اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت اور خوبی عطا کر دی ہے کہ وہ تحقیق کرے اور تحقیق کے ذریعے سے علم حاصل کرے، تو پھر وہ ان چیزوں کو جان لے گا جس کا اس کو علم نہیں ہے. اس کے 4 شرائط ہیں. پہلی ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے تجسس کی خوبی رکھی ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو متجسس ہو کے اس کی طرف جاتا ہے، اس کو پرکھنا چاہتا ہے. یہ تجسس تحقیق کا پہلا درجہ ہے. جب وہ تجسس اس کے اندر اجاگر ہوتا ہے اور وہ چیز کو پرکھتا ہے تو پھر وہ مشاہدہ کرتا ہے. یہ تحقیق کا دوسری شرط ہے. مشاہدے کے نتیجے میں اسے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور وہ ان معلومات کا کمپیریزن کرتا ہے، تو غور و فکر اور تدبر جو ہے، استدلال جو ہے، یہ تیسری شرط ہے تحقیق کی. غلط مفروضے کو اور صحیح مفروضے کو کر لے ہے تو تحقیق کا آخری درجہ مکمل ہونے کے اوپر اس کے چیزوں کی کھلتی ہے. تو کر رہا ہے انسان کو یہ ہے، یہ ہے
جی معذرت، انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہم آپ سے تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گئے تھے، آپ کو یقیناً تردد ہوا ہوگا۔ تو ہم واپس اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ انسان تحقیق کرنے کے بعد جتنا علم حاصل کرتا ہے، چیزیں اتنی ہی اس کے اوپر اپنی حقیقت اور اصلیت کو کھولتی ہیں۔ اور قرآن مجید دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ علم کی اساس اور بنیاد انسان کے اندر جو اللہ نے خوبی تحقیق کی رکھی ہے، تجسس کے ذریعے سے، تجربے کے ذریعے سے، مشاہدے کے ذریعے سے، اور پھر عقل جو اس کو دی ہے، جو معلومات کا کمپیریزن کر کے ہائپوتھیسس کو نگلیکٹ کرتی، ریجیکٹ کرتی ہے یا ویریفائی کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان تک علم اور چیزوں کی حقیقت کھلتی ہے، اور پھر انسان کو وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن کو وہ نہیں جانتا ہے۔ اور اگر انسان تحقیق نہیں کرے تو پھر علم جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ بڑا سطحی قسم کا ہوتا ہے، اور وہ چیزوں کی حقیقت اور ماہیت تک نہیں پہنچتا، اور ان سے پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان کو تمام چیزیں اللہ نے دی، اس کے باوجود انسان اللہ سے سرکشی کرتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کی بیسیکلی سائیکالوجی میں بلٹ ان ہے کہ جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کا اور کسی کے تعاون کا مرہون منت ہے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تو اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی اسے لگتا ہے کہ اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو پہلی جو تبدیلی انسان کے رویے میں آتی ہے وہ اس کے اندر سرکشی اور بغاوت ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب اسے کسی سے مدد چاہیے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اور جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اب اس کے بغیر گزارا کر سکتا ہوں، تو وہ بجائے اپنی کسی اچھی خوبی کو سامنے رکھ کے تعلقات کو قائم رکھنے کے، وہ بغاوت کے اوپر آتا ہے۔ ایون یہ ہمیں انتہائی قریبی تعلقات میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ جس سے ہمارا مقصد وابستہ ہو، جس سے ہمیں مدد چاہیے ہو، جس سے ہم ڈیپینڈنس ہو، اس سے تو ہم اپنا رویہ اور رکھتے ہیں، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے یا ہماری کوئی ڈیپینڈنس نہیں ہے یا اس کے بغیر میں گزارا کر سکتا ہوں، تو ہمارا پھر سرکشی والا اور بغاوت والا رویہ ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید اس کو بہت زیادہ شدت سے کنڈیم کرتا ہے کہ کیا تمہاری رعونت کا، تمہاری بدتمیزی کا، تمہاری خود سری کا، ہٹ دھرمی کا صرف یہی ایک وجہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ذرا تم غور کرو کہ تمہاری ہر چیز اللہ کی دی ہوئی توفیق پہ، طاقت پہ، صلاحیت پہ، وسائل پہ مبنی ہے، تو تم اللہ سے بغاوت اور سرکشی کس طرح سے کر سکتے ہو؟ وہ اپنی دی ہوئی وسائل اور نعمتیں تم سے چھین لے تو تمہاری تو زندگی کی بقا قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اور آج ہم جس وبا سے گزر رہے ہیں، یہ اس بات کا انتہائی اہم نشانی ہے کہ ایک چھوٹا سا نہ دکھائی دینے والا ذرہ پوری انسانیت کو اس نے بند کر کے رکھ دیا ہے ایک جگہ کے اوپر۔ تو یہ اللہ کے قانون کے تحت ہی چیزیں چلتی ہیں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ انسان کو اپنی طاقت عقل پہ زوم کر کے اتنا خود سری اور سرکشی کا رستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنے اندر عقل فہم کو استعمال کر کے بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ استغنا، وہ اس وجہ سے صرف سرکشی اور خود سری کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی مدد کی، کسی کے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر دیکھیں آپ کو کسی سے مدد چاہیے تھی اور آپ خوش اخلاق تھے اور اس سے تعلق رکھ رہے تھے،
اور جب آپ کو اس سے مدد کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی تمام تر بدتمیزی سامنے آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ میں نہ عقل ہے، نہ دل ہے، نہ روح ہے، نہ سمجھ ہے. آپ کو کنٹرول کر رہا تھا مال یا پیسہ. جب مال یا پیسے کی آپ کو ضرورت نہیں رہی تو اس بندے سے آپ کو تعلق بھی نہیں رہا، اس چیز سے آپ کو تعلق بھی نہیں ہے. اور جب آپ کو اس سے کسی فائدے کی ایکسپیکٹیشن ہے تو آپ کا اس سے تعلق ہے، تو آپ کا فائدہ اور آپ کا تعلق صرف پیسے کے ساتھ ہے، چیز کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ، شخص کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ کنڈیم کر رہا ہے یہاں پہ، ان الی ربک رجعا. اور بندہ اس بات پہ غور کرے کہ جو محدود مہلت کا عرصہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو دیا ہے، اس میں تو وہ خود سری اور سرکشی کر کے وہ اللہ سے منہ موڑ کے اپنی مرضی سے یہ وقت گزار سکتا ہے. جہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مہلت ختم ہونے کے بعد تم پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ مہلت کا پیریڈ ختم ہونے کے بعد تمہیں لوٹ کے تو اللہ کے پاس ہی آنا ہے. تو جو سرکشی اور خود سری تم اس محدود عرصے میں دکھا رہے ہو، پھر جب تم واپس اللہ کے پاس آؤ گے تو کس منہ سے آؤ گے اور کس طریقے سے اس کا تم سامنا کرو گے؟ یہ اتنے تھوڑے سے محدود عرصے کی بغاوت اور خود سری اور اپنی مرضی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو کہاں لے کے جائے گی. ارأیت الذی ینہا، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہیں. یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. عبدن اذا صلی، اس میں ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ نماز بھی کرتے ہیں، تو یہ دونوں معنی میں ہے کہ نماز جب پڑھی جاتی ہے تو وہ تو ایک محدود سا عمل ہوتا ہے، اور نماز جب قائم کی جاتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم واپس نماز سے نکل کے عملی زندگی میں آتے ہیں تو نماز کے تقاضوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہش کی پیروی کی بجائے اللہ کا حکم مانیں. تو وہ ایسا بندہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف جانے میں مشکل کا باعث ہو رہا ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، او امر بالتقوی، اور تقوی کے اوپر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث بنے، معاونت کا باعث بنے، سہولت کا باعث بنے، اور ان کے لیے ایک ایسا لاہ عمل دکھانے کا باعث بنے کہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو کہ وہ دنیا داری سے نکل کے اللہ کی طرف تعلق قائم کریں. ارأیت ان کذب وتولی، اور کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اللہ حکم دیتا ہے، جو اس نے اللہ نے ہدایت دی ہے، جو اس نے کہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ تمہارے اندر ہی میں نے ودیت کر دیا ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، اور تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہیں محدود عرصے میں آزادی اور اختیار دیا ہے. جو اس قانون کو، اس اصول کو، اس ضابطے کو، اللہ کے حکم کو جھٹلاتا ہے اور اپنی مرضی کی طرف، خواہش کی طرف جاتا ہے اور اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی وتولا کا مطلب ہے کہ اپنی خواہش کی طرف جانا اور اللہ کی طرف پیٹ کر لینا اور منہ موڑ لینا، اس کے حکم عدولی کرنا، اور حکم عدولی کرتا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ اس نے رخ اپنا اپنی خواہش کی طرف کر لیا ہے. یہ بالکل ایسا ہی وارننگ سائن ہے کہ آپ کو اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہیں تو آپ کوئی حرکت کر رہے ہیں اور یکدم آپ کو محسوس ہو کہ کیمرے کے ذریعے سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں اور آپ توجہ کرنے لگتے ہیں. تو آپ کو وارننگ دلائی جا رہی ہے کہ انسان اپنی خواہش کی پیروی میں اس قدر خود سر اور بغٹٹ بھاگا چلا جا رہا ہے، تو کیا اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جس نے اسے اس محدود عرصے میں امتحان کے طور پہ دنیا میں بھیجا تھا، اور وہ مسلسل اس کو دیکھ رہا ہے، اور واپس انسان نے اس عرصے کی تکمیل کے بعد واپس اللہ کے پاس جانا ہے. کیا اس کو یہ احساس نہیں رہتا؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفان بالناصیہ، خبردار رہو اگر یہ بندہ اپنی روش سے باز نہ آیا
تو ہم اس کو ناسیہ کی وجہ سے مواخذہ کریں گے، اس کو پکڑیں گے، اس سے حساب لیں گے۔ ناسیہ کیا ہے؟ انسان کا جو برین ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ جس کو ریپٹیلین برین کہتے ہیں، آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا حصہ ہے ریپٹیلین برین، جو انسانی جسم کے آٹومیٹک فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے، سانس لینا، پسینہ آنا، بھوک لگنا، یہ ساری چیزیں اس برین کا کمال ہے۔ ایک میمل برین ہے، جانوروں والا دماغ، یہ سینٹر کے اندر ہے، اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسرا برین جو انسان کا ریشنل برین ہے، جس کو عقل کہتے ہیں۔ اب انسان کی زندگی ریپٹیلین برین کی محرون منت ہے۔ انسان کے اندر جذبات، غصہ، خواہش، لالچ میمل برین کی وجہ سے ہے۔ اب انسان اگر غصے، خواہش کے تحت عمل کر رہا ہے تو وہ جانوروں کی حد تک ہے۔ اسی کو قرآن اسی بات کو کہتا ہے کہ سورہ اعراف کہ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، ریشنل عمل نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں وہ سن نہیں سکتے، دل ہے وہ سمجھ نہیں سکتے، ایسے لوگ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر، کیونکہ وہ ان کے اوپر جذبات کا غلبہ حاوی ہے۔ یہ میمیلین برین میں کیمیکل نکلتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصے کے تحت عمل کر رہے ہیں، انہیں کسی پہ پیار آتا ہے، لالچ آتا ہے تو وہ پیار کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں۔ ان کی عقل سے وہ فیصلہ نہیں کرتے کہ انہیں کس وقت کیا رد عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو تمہیں میں نے ریشنل برین عقل دی ہے، جو تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ہاں تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، تمہیں نقصان دیا گیا ہے، لیکن تمہیں کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، وہ اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے جذبات کے تابع فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ میں بندے سے حساب لوں گا روز قیامت کہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے عمل کا تعین کیوں نہیں کیا، ساری زندگی اس نے جانوروں والے دماغ کے کنٹرول میں کیوں گزار دی کہ ایک کیمیکل کی رو بہی، ایک عمل کی طرف اس کی خواہش جاگی اور اسی عمل کی طرف وہ بھاگ پڑا، عقل سے اس کا تعین نہیں کیا کہ مجھے یہ عمل کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ ایک کیمیکل سگنل دماغ میں ریلیز ہونے کی وجہ سے آیا اور اسی کیمیکل سگنل کو اس نے اپنے اوپر حاوی کیا اور عقل کو اس نے استعمال نہیں کیا۔ لالچ اس کے اندر ایک کیمیکل سگنل ٹریگر ہونے کی وجہ سے اسی میمل برین میں لالچ آیا تو اسی لالچ کے تحت عمل کیا، اور لالچ نہیں آیا تو کوئی عمل نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے اسی میں برین کی وجہ سے، اسی ریشنل عقل کی وجہ سے انسان سے میں پہلا حساب لوں گا کہ اس نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا۔ ناسیتن کاذبتن خاطیہ، وہ ناسیہ بیسیکلی یہاں پہ وہ جو ریشنل برین ہے انسان کی پیشانی کے پیچھے ہوتا ہے، اس کو فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ تو وہ ناسیتن کاذبتن خاطیہ، وہ ناسیہ، وہ لاجیکل برین جس نے غلطی کی، جس نے خطا کی۔ کیا خطا کی کہ اس نے میمل برین کو، اینیمل برین کو اپنے حدود کے اندر کیوں نہیں رکھا، اس نے اپنے اس انسان کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ وہ اپنے غصے پہ قابو رکھے، وہ اپنے حسد پہ قابو رکھے، اپنی جیلسی پہ قابو رکھے اور کام کو صحیح اور غلط کے معیار کے اوپر کرے، نہ کہ وہ انسان کو کام کو اپنے جذبات کے قابو میں کرے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا، پھر اس دن انسان جس بنیاد پہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ان ساری چیزوں کو، طاقتوں کو، صلاحیتوں کو جمع کر کے لے آئے، اور ہم بھی اپنا نظام سارا حرکت میں لے آئیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کیسے بچتا ہے اور اس کو کون اس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچاتا ہے۔ کلا لا تطیع واسجد واقترب، ہرگز نہیں تم ایسے لوگوں کی لاہ عمل کو پیروی اس کی مت کرو اور ان کو کاپی مت کرو جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو رد کرتے ہوئے اپنے میمیلین برین کے قبضے میں اپنی خواہش کے تحت وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ تم اپنی خواہش کو سرنڈر کر دو، اپنی انا کو سرنڈر کر دو، اپنے نیگیٹیوٹی کو سرنڈر کر دو، اور جب تم اپنی خواہش کو، انا کو، نیگیٹیوٹی کو سرنڈر کرو گے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔
اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تم نے تو اپنی خواہش کو، نیگیٹیوٹی کو، انا کو، غصے کو، جذبات کو تم سرنڈر کرو. اور اس کو سرنڈر کرنے کا پروسیس ہے کہ تزکیہ کا پروسیس، کہ انسان تزکیہ کا پروسیس کرے. تو قرآن یہ خبر دے رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، جو کہ اس محدود مہلت کے بعد تم نے واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے، تو اگر تم نے اس زندگی میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تاکہ جب تم واپس جاؤ تو تمہیں پشیمانی نہ ہو، تو پھر تم اپنی مرضی، اپنی غرض، اپنی لالچ، اپنی خواہش کو سرنڈر کرو، تزکیہ کا پروسیس اختیار کرو. قد افلح من زکاہا، فلاح وہی پائے گا جو تزکیہ کرے گا. یہ پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہاں پہ 4-5 بڑی اہم چیزیں کہیں. ایک تو یہ کہ انسان کے علم کی بنیاد ہے تحقیق. جب تک وہ غور و فکر نہ کرے، تجربہ نہ کرے، پرکھے نہیں، اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا. اور جب علم میں اضافہ نہیں ہوگا تو اس کی صلاحیتیں نہیں بڑھ سکتی. دوسرا پیغام یہ دیا گیا کہ انسان خود سری میں اور اپنے آپ کو یہ سمجھنے میں کہ میں چیزوں کو سمجھ سکتا ہوں، اپنی مرضی سے اپنے مسائل کا حل کر سکتا ہوں، وہ باغی ہو جاتا ہے، خود سر ہو جاتا ہے، اس کا رویہ بگڑ جاتا ہے. اور یہ وہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی نفس کی کشش ہے اور میمیلین برین کا کمال ہے، جس کے اندر جذبات اور خواہشات ہوتی ہیں، اور انہی کے تسلط میں انسان بغاوت کی طرف جاتا ہے. جبکہ اللہ نے انسان کو عقل اور دل اور شعور بھی دیا ہے. انسان کو اس کا استعمال کر کے یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ جو میرے اندر کیمیکلز کی رے آئی ہے اور مجھے اس نے ایک طرف کھینچا ہے، اس میں سے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور جب انسان اپنی خواہش کو اور لالچ کو اور جذبات کو سرنڈر کر دے تو پھر وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور وہ کامیابی حاصل کرتا ہے. یہ پیغام ہے سورہ علق کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے اور اپنے اس محدود سا عرصہ جو ہمارے امتحان کا ہے، اس میں ہم اپنی خوبیوں کو، خامیوں کو سمجھ کے اور اپنا تزکیہ کا پروسیس اڈاپٹ کر کے اپنی خامیوں کو کنٹرول کر کے، یہ مہینہ بھی تزکیہ والا ہے. اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اپنی نیگیٹیوٹیز پہ، خامیوں پہ قابو پا کے اور اپنی خوبیوں کو مزید اجاگر کر کے ایک اچھا اخلاق و کردار انسان پیدا کرے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فہم اور شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنا آنے والا کل اپنے آج سے بہتر کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.